بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں تمہاری ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے میری نعمت کی ناقدری کی تو میری سزا اور گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمیں اپنی سزا اور گرفت سے بچائے، آمین۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں، ہم نہیں گن سکتے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنے لگ جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ دی ہے، پاؤں دیے، آنکھیں دیے دیکھنے کے لیے، بے شمار نعمتیں ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہزاروں نعمتیں ہیں۔ اللہ نعمت کی قدر کرتے ہوئے اللہ شکرانے کی نعمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نعمتیں اللہ مردوں کو بھی دیتے ہیں اور عورتوں کو بھی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان کی نعمت مستقل نعمت ہے، اسی طرح اعمال کی نعمت مستقل نعمت ہے، دولت کی نعمت مستقل نعمت ہے، اچھے ماحول کی نعمت مستقل نعمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھے خاندان کی نعمت مستقل نعمت ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے، ہم کون کون سی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ بس اللہ رب العزت سے دعا یہ کرے کہ اللہ ہماری بداعمالیوں، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ فرمائے، آمین۔ بلکہ ہماری نالائقوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اپنی نعمتوں کی بارش ہم نالائقوں پر برساتے رہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اس سے خدا کی نعمتیں بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے جو بندے کو نعمتیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت بھی ہے، وہاں ایک بہت بڑی نعمت علم کی نعمت بھی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ بہت طاقتور ذات ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو بھائی اس اللہ سے ہم نے تعلق بنانا ہے مرنے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، چاہے اندھیرے میں ہے، چاہے روشنی میں ہے، چاہے سمندر کے تہخانے میں ہے، سب اللہ کے علم میں ہے اور سب کا اللہ پر کنٹرول ہے۔ تو میرے بھائیو، کامیابی اللہ تعالیٰ نے وہ نہ مال میں رکھی ہے، نہ طاقت میں رکھی ہے، نہ فوج میں رکھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے صرف دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ جو بھی دین پر چلے گا، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے لنگڑا ہے، دین پر چلتا ہے تو وہ 100% گارنٹیڈ کامیاب ہے۔ صحابہ زندگی پر چلے، صحابہ نے دین کے مطابق زندگی گزار دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ صحابہ مجھ سے راضی اور میں صحابہ سے راضی۔ تو میرے بھائیو، کتنا بڑا اعلان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا۔ کیوں کہ ان لوگوں نے زندگی
اللہ کے حکم اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزار دی تو اللہ تعالیٰ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو میرے بھائی اگر ہم بھی دین پر چلیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کریں گے۔ دین کے لیے صحابہ نے بہت قربانی دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ نے اس دین کے لیے قربانی دی ہے۔ تو میرے بھائی کو دین قربانی سے آیا ہے، قربانی سے پہلا ہے اور یہ قربانی مانگتا ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکلو، اس مبارک محنت کو سیکھو اور پھر یہ زندگی کا مقصد بنائے، اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس مبارک محنت کو بھی کیا کرے۔ حضرت خباب بن عارت رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں جن کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، کتنی ماؤں نے اپنے بیٹوں کا نام خباب رکھا ہے۔ ان کی دنیا والے اس وقت قدر نہیں کرتے تھے۔ حضرت خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا۔ تو میرے بھائیو مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دلوں پر محنت کی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ محنت کی، اور یہ جب یہ کلمہ ان کے دل میں اتر گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آتا تو وہ اس کو پورا کرتے۔ تو بھائی ہمیں اصل میں اللہ تعالیٰ سے خوف آ جائے، ڈر پیدا ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ڈر پیدا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا، پھر وہ نافرمانی والا کام نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو مختصر زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل فرعون نے خواب دیکھا اور اس نے نجومی سے پوچھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتلاؤ۔ تو نجومی کہنے لگے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو چھین لے گا، تیری بادشاہت کو ختم کرے گا۔ تو فرعون نے کہا اس کا حل بتاؤ۔ کہا کہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ وہ لڑکی قتل کرتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئی تو ان کی والدہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا۔ خدا نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو لکڑی کے بکس میں ڈالو اور اس کو بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ اب ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ وہی ماں جانتی ہے جس کو خدا نے یہ نعمت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا محلے میں کہ ان کے ہاں پیدائش ہوئی ہے۔ ان کو لکڑی کے ڈبے میں ڈال دیا، اس کو دریا میں بہا دیا۔ دریا کی موجیں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ لے گئیں جو فرعون کے محل کے بیچ سے گزرتا تھا۔ یہاں جب دیکھا تو فرعون کی بیوی نے خدام ملازموں سے کہا کہ یہ صندوق اٹھا کر لاؤ۔ وہ صندوق اٹھا کر لائے، دیکھا تو اس میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ اللہ کی شان دیکھے کہ فرعون کے گھر میں اپنی اولاد موجود نہیں، تو فرعون نے کہا
کہ یہ بچہ کیسا ہے، اس کو پال لے؟ تو حضرت آسیہ نے کہا میں کہتی ہوں اس کو منہ بولا بیٹا بنا لے۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ کل یہی بچہ ہو جو میری حکومت کو ختم کر دے گا۔ حضرت آسیہ نے کہا برے خیالات دماغ میں نہ لاؤ، دیکھو بچہ آ گیا ہے، اس بچے کو پالنا چاہیے۔ اب فرعون بادشاہ بھی تھا اور بڑا دجال اور خبیث قسم کا انسان بھی تھا، تو اس نے کہا کہ میں اس بچے کا امتحان لیتا ہوں۔ اس نے امتحان لینے کے لیے اس بچے کے سامنے ایک آگ کا انگارہ رکھ دیا اور ایک طرف سونے کی ڈلی بھی رکھ دی کہ بچہ کس طرف جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، سونے کی ڈلی کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو قدرت نے ان کے ہاتھ کو آگ کے انگارے کی طرف پہنچا دیا۔ اب آگ کا انگارہ جلدی اٹھا کر منہ میں رکھا تو حضرت آسیہ نے جلدی سے چین کر پھینک دیا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آگ کا انگارہ تو بچہ ہاتھ میں لیتا نہیں، لیکن منہ کی طرف کیسے لے کر جائے گا؟ یہ خدا کی طرف سے انتظام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو باقی رکھنے کا۔ فرعون کی بیوی نے کہا میں تجھے کہتی تھی بچہ ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، ہم اس کو پال لیں تاکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ فرعون بہت چالاک تھا، کہنے لگا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو بنے گا لیکن لگتا ہے میری آنکھوں کی نہیں بنے گا۔ خیر اس بچے کو گھر میں رکھا، وہ پلا بڑا۔ جتنی قربانی حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، تو جب فرعون کو پتہ چلا اس نے بلا کر پوچھا کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا؟ تو حضرت آسیہ کہنے لگی کہ جی میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو فرعون نے ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگا دی اور دیوار کے ساتھ باندھ دیا۔ اب یہ کس قدر ظلم ہے عورت کے ساتھ، اور عورت بھی وہ جو بادشاہ کی بیوی ہے، کبھی وہی خاتون خانہ بادشاہ کی بیوی محل میں ریشم کے بستر پر لیٹی ہے، آج وہی بادشاہ کی بیوی دیوار کے ساتھ باندھی ہے، چیختی ہے۔ فرعون نے کہا کلمہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا میں نے موسیٰ کے خدا کا کلمہ پڑھا ہے، میں تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور جنت عطا فرما۔ میں نے فرعون کے گھر میں قربانی دی، اے اللہ مجھے اس کے بدلے میں جنت میں مقام عطا فرما دے۔ حضرت آسیہ کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ حضرت آسیہ فرعون کے ظلم کو سہتی رہی مگر دین کو نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ روایات میں آتا ہے کہ اس کی قربانی کی بدلے میں اللہ حضرت آسیہ کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیں گے۔ جتنی بڑی قربانی دی ہے خدا نے اتنا بڑا صلہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں واقعہ یہ بتا رہا تھا کہ اگر عورت دین پر عمل کرنا چاہے تو فرعون کے گھر میں رہ کر بھی عمل کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو، دین کے لیے سب نے قربانی دی ہے، عورتوں نے بھی قربانی دی ہے، صحابہ کے بچوں نے بھی قربانی دی ہے، صحابہ نے بھی دی ہے، بوڑھوں نے بھی دی ہے، جوانوں نے بھی دی ہے، سب نے قربانی دی ہے۔ ہمارا ماحول اتنا برا نہیں کہ ہمارا ماحول اتنا گیا گزرا اور بگڑا ہو۔ انہیں اگر عورت دین پر عمل کرنا چاہیں تو ہمارے گھروں میں اتنی پابندی نہیں ہے۔ اگر فرعون کے گھر میں رہ کر عورت دین پر عمل کر سکتی ہے تو آج بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے ٹائم نکالیں،
ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں بنائیں گے. اللہ حافظ.